خیبر پختونخوا کے نگراں کابینہ کا انتخاب کر لیا گیا، 12 وزراء اور 3 مشیر شامل ہوں گے۔ تقریب حلف برداری آج ہوگی۔ نگراں وزیر اعلیٰ اعظم خان نے گورنر پختونخوا سے ناموں پر مشاورت بھی کی تھی۔ اپوزیشن لیڈر کی تقریر کے دوران سینٹ میں ہنگامہ، حکومتی بینچ سے نعرے، بہرامند تنگی اور سیف اللہ بڑو کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ۔ شہزاد وسیم نے کہا کہ ملک میں پاور بریک ڈاؤن ہوا مگر وجہ معلوم نہیں، الیکشن کمیشن نے ثابت کر دیا، ان سے شفاف انتخابات کی توقع نہ رکھی جائے۔ راؤ انوار کو رہا اور اگلے دن فواد کو گھر سے اٹھا لیا جا رہا ہے۔ فواد چودھری کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، الیکشن کمیشن اور اہل خانہ کو دھمکیاں دینے کا الزام، پی ٹی آئی رہنما سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹرز منتقل۔ لاہور ہائی کورٹ نے فواد کی گرفتاری کے خلاف درخواست خارج کر دی تھی۔ فواد چودھری نے کہا کہ الیکشن کمیشن ریاست ہے نہ حکومت، یہ مقدمہ بنتا ہی نہیں، ایسی دفعات لگائی گئی، مجھے بھگت سنگھ اور نیلسن منڈیلا کے صف میں شامل کر دیا۔ فواد چودھری کی گرفتاری کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے، ایسا ہوتا تو سب سے پہلے عمران خان جیل میں ہوتے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا جواب، کہا چیف الیکشن کمشنر اور اہل خانہ کو دھمکیاں دی گئیں، کیا انہیں ایف آئی آر کا حق نہیں؟ عدلیہ کھڑی ہو جائے اور جمہوریت بچائے، عمران خان کی اپیل، کہا ہمارا سڑکوں پر آنا ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ صدر عارف علوی کی عمران خان سے 2 ملاقاتیں، کپتان کا پرویز الہی سے ٹیلی فونک رابطہ، حکومتی اقدامات کے خلاف عدلیہ سے رجوع کرنے پر اتفاق۔ زمان پاک کے گھر کی نئی تعمیر کے لیے فنڈ کس نے دیا؟ وزیر اعظم کے بیٹے سلیمان شہباز کا سوال۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ اس گھر پر 260 ملین روپے خرچ ہوئے مگر اس کے ذرائع معلوم نہیں، کیا ای سی پی میں اس کا اعلان کیا گیا؟ وزیر اعظم شہباز شریف سے آصف زرداری کی ملاقات، ملک کی سیاسی صورتحال پر گفتگو، حسام ڈار، ایاز صادق، سعد رفیق کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم سے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ملاقات، شہباز شریف کا محسن رضا نقوی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ بنیادی فالٹ گدو ٹرانسمیشن لائنز میں آیا، 23 جنوری کے پاور بریک ڈاؤن پر ابتدائی رپورٹ تیار۔ فریکوینسی اتار چڑھاؤ کے باعث 500 کے وی کی ٹرانسمیشن لائنز پر ٹرپنگ ہوئی، جس کے باعث این ٹی ڈی سی اور کے الیکٹرک کا سسٹم بیٹھ گیا، 11,356 میگا واٹ بجلی سسٹم سے نکل گئی۔ ڈالر نایاب بھی اور مہنگا بھی، انٹر بینک میں مزید 4 روپے 11 پیسے قیمت بڑھ گئی، 235 روپے تک جا پہنچا۔ اوپن مارکیٹ میں 2 روپے اضافہ، 245 پر لین دین۔ اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، 100 انڈیکس نے 40,000 کی حد حاصل کر لی، 276 پوائنٹس کا اضافہ، 40,061 پر ٹریڈنگ جاری۔ بھارت کے نام نہاد یوم جمہوریہ پر کشمیریوں کا یوم سیاہ، مقبوضہ وادی میں ہڑتال۔ بھارت نے 70 سال سے کشمیریوں سے حق آزادی چھین رکھا ہے۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا رد عمل، کہا 10 لاکھ بھارتی فوج دن رات مظالم ڈھا رہی ہے، لاکھوں افراد بھارتی جیلوں میں قید ہیں۔ مظفر آباد میں ریلیاں اور مظاہرے، خواتین اور بچوں کی شرکت، مظلوم کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی۔ پاکستانی انٹیلیجنس اداروں کی بڑی کامیابی، بھارت کے فالس فلیگ آپریشن کا منصوبہ بے نقاب۔ مودی سرکار کی مقبوضہ کشمیر میں تیر اندازی دکھا کر پروپیگنڈے کی سازش۔ بھارتی فوج کے بشیر سمیت 2 ساتھی عالم اور اسلم مرکزی کردار ہیں۔ اسکرپٹ کے مطابق کسی مسجد کے قریب کارروائی ناکام بنانے اور جعلی برآمدگی کا ڈرامہ کرنا ہے۔ کراچی اور حیدرآباد کا بلدیاتی الیکشن کل عدم کرا دیا جائے، مصطفیٰ کمال کا مطالبہ۔ فروری کے پہلے ہفتے میں احتجاج کا اعلان، کہا سندھ کی شہری آبادی کم گنی گئی، حلقہ بندیوں کے ذریعے دیوار سے لگایا جا رہا ہے، کروڑوں لوگ سوچ رہے ہیں کیا ہم سیکیورٹی رسک ہیں،
پیپلز پارٹی سے کوئی خفیہ بات چیت نہیں ہو رہی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مہنگائی کے خلاف متحرک، تمام کمشنرز کو اقدامات کی ہدایت۔ مدد علی نے پھلوں اور سبزیوں کی قیمت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ وہ شہر کے مختلف علاقوں کا اچانک دورہ کریں گے۔ پرائس لسٹ پر عمل سے متعلق عوام کی رائے لی جائے گی۔ راولپنڈی کی تحصیل ٹیکسلا میں افسوسناک واقعہ، گھر میں گیس لیکیج سے دھماکہ، آگ بھڑک اٹھی، 2 بچے جھلس کر جاں بحق، 3 افراد زخمی، اسپتال منتقل کر دیا۔ ملتان کے عوام کے لیے خوشخبری، نشتر میڈیکل کے کینسر سینٹر میں کام کا آغاز کر دیا۔ جدید ترین لینس ایکسیلیٹر مشین کے ذریعے علاج۔ پروفیسر ڈاکٹر احمد مسعود کا کہنا ہے جدید مشینوں کی تنصیب کے بعد عملے کی تربیت بھی کی گئی ہے۔ شمالی کوریا میں سانس کی بیماریوں میں اضافہ، دارالحکومت پیونگ یانگ میں 5 دن کے لیے لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ لوگوں کو اتوار تک گھروں میں رہنے کی ہدایت، جسمانی درجہ حرارت کی جانچ لازمی قرار۔ جنوبی امریکی ملک پرو میں حکومت کے خلاف مظاہرے جاری، فائرنگ سے متعدد افراد ہلاک، اموات 50 ہو گئی۔ پریمیئر پبلک یونیورسٹی کے دروازے پر فوجی ٹینک سے حملہ کیا گیا۔ مظاہرین کا نئے انتخابات اور آئین میں ترمیم کا مطالبہ۔ روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کو مضبوط کرنے کا اقدام، واشنگٹن کا جدید M1 ابراہم ٹینک فراہم کرنے کا اعلان۔ جرمنی بھی یوکرین کو 14 لیپرڈ 2 ٹینک دینے کا اعلان کر چکا ہے۔ صدر زیلنسکی کا روس کے زیر قبضہ علاقے دوبارہ حاصل کرنے کا عزم۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کی عمدہ کارکردگی، نیوزی لینڈ کو وائٹ واش کر دیا، ون ڈے رینکنگ میں ٹاپ پوزیشن حاصل کر لی۔ کیویز ٹیم کی 4تھے درجے پر تنزلی، انگلینڈ دوسرے اور آسٹریلیا تیسرے نمبر پر ہے، پاکستان 5ویں پوزیشن پر براجمان۔ ملک کے بیشتر حصوں میں سردی کے ڈیرے، کوئٹہ -6 اور گلگت میں درجہ حرارت 0 ریکارڈ، اسلام آباد 3، لاہور 5 اور کراچی میں پارہ 7.7 سینٹی گریڈ۔